فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری لڑائی کے حوالے سے اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی آرمی اور وہاں کی حکومت کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا ہے۔ اسرائیلی آرمی نے IDF نے جو منصوبہ اور خاکہ بنایا ہے فلسطین کے غزہ پٹی پر زمینی حملہ کرنے کا، گراؤنڈ ایکشن کا، اس پر دستخط کرنے سے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کل یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی لگاتار تنقید ہو رہی ہے۔ اسرائیل میں اسرائیلی شہری سڑکوں پر اتر کر اسرائیل کے خلاف، وہاں کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ فیملی، وہ لوگ جن کے رشتہ داروں کو حماس نے قیدی بنا رکھا ہے، وہ سب سے زیادہ آگ بگولا ہے، چراغپا ہے۔ پچھلے دنوں بھی وہ لوگ سڑکوں پر آ کر بنجامن نتنیاہو کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اب بھی ان کا احتجاج جاری ہے۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی اسرائیل کی، جس میں اسرائیل کے عام شہری حماس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے وزیر اعظم کو لے لو، اور اس کے بدلے میں ہمارے رشتہ داروں اور بچوں کو جو تم نے اغوا کر رکھا ہے، قیدی بنا رکھا ہے، ان کو واپس کر دو۔ اور اب ایک اور بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی زیادہ تر عوام غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے زمینی حملہ کے خلاف ہے۔ عرب نیوز نے ایک رپورٹ شائع کیا ہے، الجزیرہ میں بھی یہ خبر آئی ہے، اور یہ خبر آئی ہے اسرائیل کے ایک پرانے اخبار ماراوی کے حوالے سے۔ معارف نام کا اسرائیل کا ایک پرانا اخبار ہے، معتبر میڈیا ہاؤس مانا جاتا ہے، جو 1948 میں ہی شروع ہوا تھا اور ہیبرو لینگویج میں ہے، اور جمعہ کو یہ اخبار اپنا خصوصی ایڈیشن شائع کرتا ہے۔ تو اس اخبار نے آج فرائیڈے کو جو اپنا ایڈیشن شائع کیا ہے، اس میں ایک سروے شائع کیا ہے، اور اس سروے کے مطابق 49% اسرائیلی عوام غزہ پر زمینی حملہ کے خلاف ہے، وہ نتنیاہو کے فیصلے سے ایگری نہیں کرتی ہے۔ 29% عوام ایگری ہے کہ غزہ پٹی پر زمینی حملہ ہونا چاہیے، اور 22% جنتا کی کوئی رائے نہیں ہے، انہوں نے کوئی بھی فیصلہ نہیں دیا ہے۔ تو معارف اخبار کا یہ بڑا سروے آج سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کی 49% عوام غزہ پر زمینی حملہ کے خلاف ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اسرائیلی آرمی کا ہی نقصان ہوگا، ہمارے لوگ ہی مارے جائیں گے، اور ہمارے لوگ جو قیدی بنا کر رکھے گئے ہیں ان کے بھی مارے جانے کا خدشہ ہے، خطرہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے یعنی 19 اکتوبر کو بھی اسی اخبار معارف نے ایک سروے شائع کیا تھا، تو 19 اکتوبر کو جمعہ جو تھا، اس میں 65% اسرائیلی فوج کے زمینی حملہ کے فیور میں تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ زمینی حملہ ہو۔ لیکن اب اتنی بڑی تعداد نے اسرائیل کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، حملہ نہ ہو، کیونکہ ان کو صاف لگ رہا ہے کہ لگاتار اسرائیل کا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ بھلے ہی مرنے والوں کی تعداد فلسطینیوں کی بڑھ رہی ہے، بچے ان کے زیادہ شہید ہو رہے ہیں، عمارتیں ان کی زیادہ تباہ ہو رہی ہے، لیکن پورے اسرائیل میں خوف اور دہشت کا ماحول بن گیا ہے۔ جو تازہ رپورٹ ہے وہ یہ کہ لبنان سے جو ملی ہوئی سرحد ہے اسرائیل کی، وہاں سے 1 لاکھ لوگوں کو اپنا گھر خالی کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی سے جو ملا ہوا ایریا ہے اسرائیل کا، وہاں کے 40,000 سے زیادہ شہریوں نے یورپ جا کر دوبارہ رہائش شروع کر دی ہے، یعنی وہ تمام لوگ جن کو یورپ اور امریکہ سے بلا کر اسرائیل نے ان علاقوں میں بسایا تھا، مسلمانوں کی بستیوں کو خالی کرایا تھا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ یورپ جا چکے ہیں، اور وہ یہاں رہنے سے، یہاں آنے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کا۔ اس کے علاوہ کل حماس کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے حملہ میں ہی 50 اسرائیلیوں کی موت ہو گئی ہے، جن کو حماس نے قیدی بنایا تھا۔ تو یہ سب سے بری خبر ہے، اور اس خبر کی وجہ سے اور زیادہ اسرائیلی عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف حماس کی طرف سے واضح اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم زمینی حملہ کے لیے، زمینی جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور 2-3 دنوں میں اسرائیل نے اس کا تجربہ بھی کر لیا ہے۔ 2-3 دنوں سے اسرائیل کی آرمی لگاتار اس کا تجربہ بھی کر رہی ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی آرمی غزہ کے مختلف علاقوں میں رات میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، محدود وسائل کے ذریعے، محدود انداز میں، تاکہ وہ کچھ کر سکے، لیکن حماس کے لڑاکے مضبوطی سے مقابلہ کرتے ہیں اور اسرائیل کی آرمی کو پیچھے ہٹنے پر، پیچھے ڈھکیلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اسرائیل کی آرمی اپنے ٹینک کو وہاں چھوڑ کر بھاگتی ہے، فوجی گاڑیوں کو چھوڑ کر بھاگ
بھاگنے پر مجبور ہوتی ہے، کئی فوجی گاڑیوں کو حماس کے لڑاکوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اسرائیل کو یہ بھی تجربہ ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم زمینی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، غزہ پٹی پر گراؤنڈ سے حملہ کرنے کی جو کوشش ہے اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا، اور 2-3 دنوں میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حماس پوری طرح تیار ہے۔ اور پچھلے 20 دنوں میں غزہ پٹی پر جو تباہی مچائی ہے اسرائیل نے، اس کا ابھی تک حماس کے حوصلوں پر، ان کے ارادوں پر کچھ اثر نہیں پڑا ہے۔ تو ان چیزوں نے بھی اسرائیل کی آرمی کو خوفزدہ کر دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی آرمی کا جو منصوبہ تھا غزہ پٹی پر حملہ کا، گراؤنڈ ایکشن کا، اس پر دستخط کرنے سے بنجامن نتن یاہو نے انکار کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کہ غزہ پٹی پر زمینی حملہ کے لیے اسرائیل کی آرمی نے کیا منصوبہ بنایا تھا، کیا اسٹریٹجی تھی جس سے ایگری نہیں کر رہے ہیں بنجامن نتن یاہو۔ لیکن اندازہ یہی لگ رہا ہے کہ بنجامن نتن یاہو سیدھے چاہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے غزہ پٹی پر حملہ، تاکہ ان کے مزاج کے مطابق حماس کا خاتمہ ہو جائے۔ جن لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے حماس نے، ان کو ریلیز کرا لیں گے۔ لیکن وہاں کی آرمی سمجھ رہی ہے کہ حملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، بالکل ایزی نہیں ہے کہ ہم جائیں حملہ کریں گے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا کر کے لے آئیں گے اور حماس ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کر پائیں گے، بلکہ آرمی شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا زیادہ نقصان ہوگا، حماس کا ہاتھ بھاری ہو جائے گا، اور یہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی جگہ کہیں ان کی جان لینے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے اسرائیلی آرمی ٹائم لے رہی ہے، وہ فوری طور پر ایکشن نہیں لینا چاہتی ہے۔ امریکہ کا بھی یہی مشورہ ہے، لیکن بنجامن نتن یاہو رسوائی سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے، اپنے ملک کی عوام کے خلاف ہو جانے سے بچنے کے لیے وہ فوری طور پر اس طرح کی کارروائی چاہ رہے ہیں، جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے۔ حالانکہ اس خبر کی اوتھینٹک ذرائع سے ابھی تک تصدیق بھی نہیں ہو پائی ہے، لیکن کئی ٹویٹر ہینڈل نے اس خبر کو شیئر کیا ہے کہ اسرائیل کی آرمی اور وہاں کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو میں اختلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ایران کا جس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ حماس کو ساتھ مل رہا ہے، ان چیزوں نے بھی اسرائیل کی آرمی کو کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے کہ حزب اللہ نے بہت مضبوطی کے ساتھ حماس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حزب اللہ سے پہلے بھی اسرائیل کی آرمی 2 مرتبہ شکست کھا چکی ہے۔ ادھر یمن سے حوثی ملیشیاؤں نے 19 حملہ کر دیا ہے امریکی اڈوں پر، اور اسرائیل پر یہ سب سے زیادہ خوفناک ہے کہ حوثی ملیشیا جو یمن میں ہے اور اتنی دوری پر ان کے پاس اتنی طاقت والا، اتنی دور تک پہنچنے والا میزائل ہے جس کی رینج اتنا ہے، تو یہ اسرائیل کو اور امریکہ کو پریشان کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ شام میں بھی ایران کا حمایت یافتہ گروپ ہے، عراق میں بھی ہے۔ تو اسرائیلی آرمی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاید وقت لینا چاہ رہی ہے۔ بنجامن نتن یاہو اپنی ضد کے آگے بے بس ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں غزہ پٹی پر حملہ ہو جائے، حماس کا نام و نشان مٹ جائے، اور یہی اختلاف کا سبب بن رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ضرور لکھے گا ہمیں، پھر ملاقات ہوگی۔